میں جو گزری ہے نا، اور اس ایک سال نے ہماری آنکھیں کھول دی ہے. زندگی کا یہ رخ تصور بھی نہیں کیا تھا. لیکن اب جو میں بات آپ کے ذریعے پورے پاکستان کو بتانا چاہتا ہوں، جیل میں جانے والا خان اور باہر نکلنے والا خان یہ دو مختلف لوگ ہوں گے. آپ یقین کریں، لاسٹ ٹائم میں نے یہ بات کہی تھی، خان صاحب سے میں نے پوچھا کہ کس طرح گزر ہو رہی ہے جیل میں اڈیالہ میں. انہوں نے کہا کہ میرا نام لے کے کہا کہ جی نماز تو یہ پڑھتا ہے اور تلاوت اور باترجمہ انگریزی کی ٹرانسلیشن کے ساتھ. انہوں نے کہا کہ ٹائم یہ مل گیا کہ اب جو ہیں اللہ تعالیٰ سے جو قربت ہیں وہ میری مزید بڑھی ہے. ان کا یہ مذہبی رخ بہت کم لوگ جانتے ہیں. تو خان جو ہیں اب وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے. انتہائی اس کی سوچ میں ان تلخیوں نے ایسی حقیقت بھر دی ہے کہ یہ جب بھی باہر آئے گا، پی ٹی آئی کے لیے بھی ایک ڈیفرنٹ لیڈر ہیں اور پاکستان کے لیے بھی ایک مختلف لیڈر ہیں. کیا یہ سچ ہے کہ خان صاحب جیل میں بڑی لگژری قسم کی لائف گزار رہے ہیں؟ جیل مینیول جنہوں نے پڑھا ہے، وہاں ایک رول ہے، کوئی بھی اولاتی یا قیدی اپنے خرچے پہ گوشت بھی خرید سکتا ہے، دودھ بھی خرید سکتا ہے، فروٹ بھی خرید سکتا ہے. یہ ہر پاکستانی کر سکتا ہے. ہم نے 87,000 روپے ان کے لیے اٹک جیل میں جمع کیے تھے. پھر جب یہاں ابتدا میں 30,000 جمع کیے، پھر بقایا جو ضرورت ہوتی. ایک تو اور وہ بھی وہ آئٹمز آپ لے سکتے ہیں جو مینیول میں لکھے گئے ہیں، سبزی ہیں، گوشت ہیں، دہی ہے. خان دہی کا شوقین ہے تو شاد، تو لہٰذا یہ مرغ مسلم یہ اتنے دیکھیں وہ نہ مطلب یہ ہے کہ ایسی خوراکوں کی اجازت ہیں جن کی تشہیر کی جا رہی ہے. جو لمیٹڈ ڈسکرائبڈ فوڈ آئٹمز ہیں یا میلز ہیں وہ ہم اپنے پیسے دے کے خرید کے اسٹیٹ کو دیتے ہیں، جیل کو دیتے ہیں، حکومت کو دیتے ہیں، اور ان سے ہم اپنی، اور وہ جیل سپرڈنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے سیکیورٹی میں خود اس کو بائی کریں اور پکائیں. خان کے قید و بند کی جو صعوبتیں اگر میں نے آپ کو بتا دی کہ کن کن حالات سے وہ گزرا ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جائے پاکستانیوں کے. ابتدائی دور آتی اس نے بالکل جب اٹک جیل میں لے کے گئے نا، تو نہ تکیہ تھا، نہ کوئی میٹرس تھی، ننگی زمین پہ ان کو سلایا گیا. کیڑے مکوڑے اتنے تھے. خود اگلے دن میں ملا تو اس نے کہا کہ ساری رات کیڑے مکوڑے مچھر، بلب جو تھا وہ قصداً جو ہیں 1 ہفتہ تک اس سیل میں جلائے رکھا گیا تاکہ وہ، کیونکہ آدمی جو ہے سوتے وقت بلب آف کرنا چاہتا ہے. باتھ روم کی حالت گئی گزری تھی. تو خان نے نہ ان کو شیو، یعنی ابتدا میں جو داڑھی کا وہ کی بات ہوئی تھی نا، وہ کوئی شیشہ ہی نہیں تھا جس سے وہ شیو کرتا. یہ انتہائی غیر انسانی رویہ تھا. 1 ہفتے تک انہوں نے برداشت کیا. وہ جو جاگنگ مشین ہے کہتے ہیں وہ بھی بڑی مہنگی ہے اور وہ سرکار نے ان کو لے کے دی ہے، اور پھر رہنے کے لیے اب 8 کمرے سراؤنڈنگ کے خالی کروا دیے گئے ہیں. وہ میں نے کیس کیا تھا. سرکار جو ہیں، اب کیا کہوں میں آپ کو، یہ جو مشینیں ہیں ٹریڈ مل، اس کے لیے ہم نے ریٹ کی تھی. اس میں ایک یہ بھی ہم نے پریئر مانگی تھی. تو کورٹ کے حکم پہ یہ ٹریڈ مل جو ہیں وہ بنی گالہ سے میں نے گاڑی بھیجی بنی گالہ کو، اور وہ منگوائی، اور پھر وہ بعد میں ان کو ڈیلیور ہوئی. خان کی اپنی یہ تھی جو بنی گالہ میں پڑی ہوئی تھی. مخالفین پہلے تو کہا کرتے تھے کہ خان صاحب ڈرگز لیتے ہیں اور یہ جیل میں 1 رات بھی نہیں گزار سکیں گے، اور اب ان کا کہنا یہ ہے کہ جیل کا عملہ جو ہے وہ خان صاحب کو خفیہ طور پہ اندر ڈرگ سپلائی کر دیتا ہے، اس لیے وہ وہاں پہ سروائیو کر رہے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ جیل تو سارا انہی کی تحویل میں ہے. کسی کی مجال ہے کہ وہاں پہ چڑیا پر مار سکیں. میں آپ کو بتا دوں، آپ کی بات یہ درست ہے کہ بڑی توقعات تھی کہ جی یہ ڈرگ ایڈکشن کی وجہ سے جو ہیں یہ گھٹنے ٹیک. جب 1 ہفتہ گزر گیا تو ان کو شک پڑ گیا کہ کہیں جیل والے کچھ نہ پرووائڈ کر رہے ہو. تو جیل والوں پہ نظر ہوئی، عملے تبدیل ہو گئے. دوسری پھر کسی نے مشورہ دیا کہ جی ان کے آپ یورین اور بلڈ کے ٹیسٹ لیں. اگر اس نے 1 ہفتے میں، 10 دن میں، مہینے میں، 2 مہینے، 3 مہینے میں کوئی ڈرگ لی ہے تو ریفلیکٹ ہو جائے گا. تو اس کا نام تبدیل کر کے، خان صاحب کا نام تبدیل کر کے کسی اور فرضی نام سے ان کا یورین اور ان کے بلڈ سیمپل لیے گئے. جب رزلٹ آیا تو 9 مہینے جو ہیں کوکین ریفلیکٹ کرتی ہیں بلڈ میں،
اگر 9 مہینے قبل بھی لی ہوتی نا تو وہ ریفلیکٹ ہو جاتی, وہ پتہ چلا کہ نہ یورین میں ہے نہ بلڈ میں ہے, یہ کوئی ڈرگ یوز ہی نہیں کرتا ہے. تب جو ہے سب سے بڑی مایوسی یہ ہوئی ہے. اس وقت باقی سیاستدانوں کی نسبت وکلاء کمیونٹی خان صاحب کے زیادہ قریب ہے, تو کیا ان الیکشنز میں عام سیاستدانوں کی بجائے وکلاء کو زیادہ ٹکٹس دینے کا امکان ہے؟ خان کی خواہش یہ نظر آ رہی ہے ہمیں پنجاب کی حد تک. خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وکلاء جو ہیں وہ ڈٹ جائیں گے, اور اگر ہمارے امیدواروں کو اٹھایا جانے لگا تو وکلاء جو ہیں, چونکہ ان کے پیچھے بار ایسوسیشنز ہیں, بار کونسلز ہیں, پھر عدالتیں بھی وکلاء کا خاص خیال کرتی ہے, وہی ان کی یہ سمجھ ہے. میری ذاتی سمجھ یہ ہے کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وکلاء نے قوم کو بھی مایوس کیا ہے, اور میرا خیال ہے یہی وقت تھا کہ وکلاء جو ہیں رول آف لا کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. یہی وقت تھا, اور یہ بنیادی کام ہے وکلاء کا. بار ایسوسیشن جو ہیں اپنے اضلاع, تحصیلوں, ٹاؤنز, بڑے شہروں میں اپنے لوگوں کے حقوق کے نگہبان ہوتے ہیں. کس طرح جو ہے پورے ملک میں لوگوں کے حقوق کے ساتھ کھلواڑ کھیلا گیا, لیکن بار جو ہیں وہ اپنا روایتی تاریخی کردار ادا نہ کر سکے. اگر باریں لوگوں کے حقوق کے لیے کھڑی ہوتی, مجال ہیں کہ لوگ اغوا ہوتے, لوگ گھروں سے اٹھائے جاتے, اتنی فستائیت ہوتی. خان صاحب نے گوہر خان صاحب کو اس عہدے کے لیے کیوں چنا؟ کیا وہ فرنٹ پہ آ کے پارٹی کو لیڈ کر سکیں گے جس طرح خان صاحب کیا کرتے تھے؟ جو مجھے ذاتی طور پہ نظر آ رہے ہیں 2-3 وجوہات جس نے شاید خان کو جو ہیں وہ اس پہ مائل کیا. وہ نمبر 1 یہ ہیں کہ گور خان ہماری ٹیم میں سب سے زیادہ برداشت والا آدمی ہے, تحمل رکھتا ہے, سافٹ سپوکن ہے, امریکہ سے پڑھا لکھا ہے, بیرسٹر ہیں, UK سے پڑھا ہے, اور بڑا اچھا فیملی بیک گراؤنڈ ہے. خان کے ساتھ بہت انٹریکشن ان کی ہوئی بات چیت میں. لیکن عملی طور پہ جس طرح گراؤنڈ میں آپ نظر آتے ہیں, جس طرح لوگوں کو چارج کر رہے ہیں کراؤڈ کو, جس طرح ووٹر کو باہر نکال رہے ہیں, گوہر خان صاحب تو ہمیں آن گراؤنڈ کہیں نظر نہیں آتے. گور خان صاحب کا وقت آئے گا نا. ابھی تو یہ وہ وقت ہیں, یہ وہ لمحے ہیں جن میں ہم اپنے چیئرمین کو ملوث نہیں کرنا چاہتے ہیں. ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارے چیئرمین پہ پرچے ہو, وہ نظر آئے کہ وہ موٹر سائیکلوں پہ بھاگ رہا ہے یا وہ بہروب دار رہا ہے. یہ جو سپریم کورٹ کی طرف سے ابھی فیصلہ آیا ہے ملٹری کورٹ کے حوالے سے, آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اس ملک میں ہو کیا رہا ہے, یعنی کہ ابھی انٹرم پہ آپ یہ آرڈر کر رہے ہیں کہ جی ٹرائل چلاتے جائیں, یعنی پریکٹیکلی تو آپ نے اس فیصلے کو انڈو کر دیا. یہ انجنکشن جو جاری ہوا ہے 4-1 کے ریشو سے, تو جب سپریم کورٹ جیسے اعلیٰ ادارے سے ایسے فیصلے آئیں گے تو پھر وہ غلط FIR کرنے والے سپاہی, تھانے دار, IG یا DIG سے تو گلہ ہی نہیں ہے, جن کا کام لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے, جو آئین کے تحت گارنٹر ہیں لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے, اور جس کا انہوں نے الف اٹھایا ہوا.